أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اے لوگو قد جاءكم الرسول تحقیق آ گیا ہے تمہارے پاس یہ رسول بالحق من ربکم حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے فآمنوا خیرا لکم بس ایمان لے آؤ بہتر ہوگا تمہارے لیے وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم کفر کرو گے فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تو اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ ہمیشہ سے ہے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا قرآن مجید کی مختلف دلائل سے حقانیت ثابت کرنے کے بعد اور یہود کے اعتراضات کا مدلل جواب دینے کے بعد اب پوری دنیا کو اس بات کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اے دنیا بھر کے لوگوں اس قرآن مجید پر ایمان لے آؤ، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق اور سچ کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ فآمنوا خیر لکم ہونا تو چاہیے تھا فآمنوا خیر لکم، تو خیرن کی نصب کی وجہ یہ ہے کہ یہاں یکن محذوف ہے، فآمنوا یکن خیر لکم، ایمان لے آؤ یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم کفر کرو تو یہ بات یاد رکھو کہ زمین و آسمان کی ساری بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ایمان لانے یا نہ لانے سے اس کی حکومت میں اور اس کے اختیار میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم اپنے دین میں حد سے نہ گزرو، ولا تقولوا اور نہ کہو علی اللہ الا الحق اللہ پر مگر سچی بات، اللہ کے بارے میں اندازے سے باتیں نہ کرو۔ غلو کا معنی ہے کسی چیز میں ضرورت سے زیادہ کمی کر دینا یا زیادتی کر دینا، جیسے کہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کمی کی اور انہیں اللہ کا رسول ماننے سے بھی انکار کر دیا، مگر عیسائیوں نے ان کی شان میں اضافہ کیا، اس کو اتنا بڑھایا کہ ان کو خدا ہی بنا دیا۔ آج کل مسلمانوں میں بھی یہ عقیدہ بڑی تیزی سے رواج پا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی بعض اوقات اللہ کے رسول کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم ولیکن قولوا عبد اللہ ورسولہ، فرمایا میری تعریف اتنی اس طرح کی زیادہ نہ کرو جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا چڑھا کر خدا کے درجے پر پہنچا دیا، تم یہ کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ انما المسیح نہیں ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ بیٹے مریم کے
रसूलुल्लाह, मगर अल्लाह के रसूल, व कलिमतुहु, और उसका कलिमा, अलकाहा इला मरियम, भेजा उसको अल्लाह ने मरियम की तरफ, व रूहुम मिन्हु, और उसकी तरफ से एक रूह है, फ़आमिनु बिल्लाहि, बस ईमान ले आओ अल्लाह के साथ, व रसूलिही, और उसके रसूलों के साथ, वला तक़ूलू सलासा, और न कहो तीन हैं। फरमाया कि इन्नमल मसीह ईसा इब्न मरियम, मसीह इसके सिवा कुछ नहीं है कि वो अल्लाह के रसूल हैं और उसका कलिमा है, यानी अल्लाह ने कुन कह के उन्हें पैदा फरमाया। बाकी तमाम लोगों को बाप के नुत्फ़े के ज़रिया पैदा फरमाया, मगर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कलिमा कुन से पैदा फरमाया। और अगर इस कलमे की वजह से ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुदा कहा जाए तो फिर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो माँ और बाप दोनों के बगैर पैदा किया, उनको सिर्फ कुन से ही पैदा किया, तो फिर उन्हें भी रब मानना पड़ेगा। तो फरमाया कि ये उसका एक कलिमा है जो उसने मरियम की तरफ भेजा। व रूहुम मिन्हु, ये मिन तबईज़िया नहीं है, यानी कुछ बाज़ अल्लाह के बाज़ को बयान करने के लिए नहीं है, बल्कि ये इब्तिदाए गायत के लिए है कि ये रूह अल्लाह की तरफ से आई है और अल्लाह की तरफ इसकी निस्बत ताज़ीम और तशरीफ़ के लिए है। जैसे फरमाया कि वताहिर बैतिया, कि मेरे घर को साफ़ करो, हालांकि सारे घर अल्लाह ही के हैं। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अल्लाह की जानिब से आई हुई एक रूह हैं और उनकी इज़्ज़त और ताज़ीम के लिए उनको अल्लाह की तरफ मंसूब किया गया है। वरना ये न समझना चाहिए कि वो अल्लाह ही की रूह हैं जो इंसान में आ गई। आजकल मुसलमानों में भी बहुत गलतफहमियाँ पैदा हो गई हैं, हत्ता कि लोगों ने कहा कि वही जो अर्श पे था मुस्तवी खुदा होकर उतर पड़ा मदीना में मुस्तफ़ा होकर। उन्होंने कहा वही खुदा जो अर्श पे था बैन ही वही मुस्तफ़ा बन के मदीने में आ गया। ये वही बात है जो ईसाइयों ने कही। उन्होंने कहा सलासा, यानी आलिहतुना सलासा या अल अकानीम सलासा, हमारे इलाह तीन हैं या हमारे खुदा तीन हैं। तीन खुदाओं से मुराद क्या है, इसकी मुख्तलिफ ईसाई फ़िरक़ों में मुख्तलिफ तशरीहात हैं। बाज़ ने कहा इससे मुराद अल्लाह और ईसा और मरियम है। बाज़ ने कहा इससे मुराद वजूद और इल्म और हयात हैं। और बाज़ ने कहा कि इससे मुराद बाप और बेटा और रूहुल कुदस हैं। बाप से मुराद अल्लाह, बेटे से मुराद ईसा अलैहिस्सलाम और रूहुल कुदस से मुराद जिब्रील अमीन। कहा कि ये तीन हैं तो तीन, मगर दरअसल ये एक हैं। फरमाया कि ये ऐसा गोरख धंधा है कि ये तसलीस का अकीदा दुनिया में सबसे ज़्यादा मुबहम और नाकाबिल फ़हम अकीदा है। फरमाया लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने कहा अल्लाह तीन का तीसरा है। कहा कि ये एक खुदा भी हैं तीनों मिलकर और तीनों अलग अलग भी हैं। हालांकि ये तीनों अलग अलग मुस्तकिल शख्सियात हैं। अल्लाह की अपनी ज़ात की शख्सियत है और ईसा अलैहिस्सलाम की अपनी शख्सियत है और जिब्रील अमीन की अपनी है, लेकिन इन सबको एक खुदा कहना और फिर एक को तीन कहना ये एक गोरख धंधा है। फरमाया इससे निकलो और ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इंतहू खैरुल लकुम, बाज आ जाओ बेहतर होगा तुम्हारे लिए। इन्नमल्लाहु इलाहुम वाहिद, अल्लाह तो सिर्फ एक इलाह है, अकेला। सुब्हानहू
پاک ہے وہ ان یکون لہ ولد ان یکون لہ ولد یہ کہ اس کے لیے کوئی بیٹا ہو. فرمایا سورۃ الاخلاص پڑھو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے. اور بیٹے کی ضرورت تو اسے ہوتی ہے جسے بڑھاپا آنا ہو, کمزوری آنی ہو, اور اس کا خیال ہو کہ بیٹا کمزوری میں میرا ساتھ دے گا, بڑھاپے میں میری خدمت کرے گا. اللہ کو تو ایسی کوئی محتاجی نہیں, اس لیے اسے بیٹا بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے. اور اس نے مخلوق میں سے کسی کو اپنا بیٹا بنایا بھی نہیں. لہ ما فی السماوات وما فی الارض, اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز. فرمایا جس کی بادشاہی آسمانوں میں بھی ہو زمین میں بھی ہو اور ساری مخلوق کی کارسازی کرنے والا وہ تنہا ہو, اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے, اسے مددگار کی کیا ضرورت ہے, اسے کوئی اپنے جیسا دوسرا شریک اور ساتھی بنانے کی کیا ضرورت ہے. وہ اکیلا ہی سب کچھ ہے اور وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. یہ ابتدا اور انتہا انسان کے لیے ہے کہ اس کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا, پھر ختم ہو جائے گا, پھر دنیا توڑ پھوڑ دی جائے گی, پھر قیامت برپا ہو جائے گی, پھر جنت اور جہنم قائم کر دی جائیں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تغیرات سے پاک ہے اور وہ اپنی ذات میں منفرد ہے اور مخلوق سے الگ ایک مستقل ذات ہے اور عرش پر مستوی ہے. ایک بات پڑھ لیں. یا ایھا الناس, اے لوگو, قد جاءکم الرسول, تحقیق آ گیا ہے تمہارے پاس یہ رسول, بالحق من ربکم, حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے. فآمنوا خیر لکم, پس ایمان لے آؤ بہتر ہوگا تمہارے لیے. وَإِن تَكْفُرُوا, اور اگر تم کفر کرو, فَإِنَّ لِلَّهِ, تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے, ما فی السماوات والارض, جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ, اور اللہ ہمیشہ سے ہے, علیمًا حکیمًا, سب کچھ جاننے والا, کمال حکمت والا. یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, لا تغلوا فی دینکم, نہ گزرو حد سے اپنے دین میں. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, اور نہ کہو اللہ پر سوائے حق کے. انما المسیح, مسیح تو سوائے اس کے کچھ نہیں. عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ بن مریم, رسول اللہ, کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. وکلمتہ, اور اس کا کلمہ ہے. القاہا, اس نے بھیجا اس کو. الی مریم, مریم کی طرف. وروح منہ, اور روح ہے اس کی جانب سے. فآمنوا باللہ والرسول, بس ایمان لے آؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ. ولا تقولوا ثلاثہ,
اور نہ کہو کہ تین ہیں، انتہو خیر لکم، باز آ جاؤ بہتر ہوگا تمہارے لیے، انما اللہ الہ واحد، اللہ تو صرف ایک الہ ہے اکیلا، سبحانہ پاک ہے وہ، ان یکون لہ ولد، یہ کہ اس کے لیے کوئی بیٹا ہو، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔